السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 1011 غوثی۔ آج کی ویڈیو اصلاحی میسج کے حوالہ سے ہے، تو اس میں نے ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ سبھی اب آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، کیونکہ جو واقعہ بیان کیا گیا وہ زندگیاں بدل دینے والا، جذبات بدل دینے والا، وقت بدل دینے والا واقعہ ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے دیکھنے والوں سے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، پسند آئے، تو اس میں آپ کمنٹس بھی کیجیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور جن احباب نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل بھی سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ آپ کو دینی حوالہ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں، نقابت کے حوالہ سے، نعت کے حوالہ سے ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بغداد میں ایک بہت مالدار شخص رہتا تھا۔ اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ اس کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ سمندر کے ذریعے، حتیٰ کہ خشکی کے ذریعے ایک جگہ دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے کاروبار میں ایک اس طرح کی تبدیلی آئی کہ اس کا سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا، یہاں تک کہ وہ قرضے کے بوجھ میں بری طرح پس گیا، دب گیا۔ اس نے ایک شخص کا 500 ادا کرنا تھا۔ خیر اس دور میں 500 بھی بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ اس نے جس شخص کا 500 روپے ادا کرنا تھا، اس نے اس کو بڑا ہی سٹریس کیا، یعنی کہ اس نے اس پر بڑا زور دیا کہ میرے پیسے واپس دو، میرا قرض مجھے واپس ادا کرو۔ لیکن اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے پیسے بالکل بھی موجود نہ تھے۔ جس شخص نے اس سے قرض لینا تھا، اس نے تھک ہار کر آخرکار اس کا کیس قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی کے پاس اس کا کیس اس نے دائر کیا۔ اس نے شکایت کی کہ اس شخص نے میرا قرض ادا کرنا ہے۔ قاضی نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کا قرض ادا کرنا ہے؟ تو اس نے وہاں اقرار کیا کہ ہاں میں نے اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ تو قاضی کہتے ہیں پھر قرض اس کا کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس شخص نے جس نے قرض ادا کرنا تھا، اس نے بتایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں بے سر و سامان ہوں، میں اس کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ قاضی نے کہا اگر تم اس کا قرض ادا نہیں کر سکو گے تو میں تمہیں قید کر دوں گا، تمہیں سزا ہو جائے گی۔ وہ شخص بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ یار مجھے صرف ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنا کچھ آسرا کر سکوں۔ قاضی نے کہا کہ یار تم ایک رات کی مہلت کیوں مانگتے ہو؟ اس نے کہا اگر میں ایک رات میں اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو آپ مجھے قید کر دیں، آپ مجھے سزا دے دیں۔ قاضی نے کہا آپ کیا ضمانت دیتی ہو، کیا گارنٹی دیتے ہو کہ میں تمہیں ایک رات کی مہلت دے دوں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے ایک رات کی مہلت عطا کر دو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے صدقے مجھے ایک رات کی مہلت عطا کر دو۔ میں اگر ایک رات میں اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو اس کے بعد آپ مجھے سزا دے دیں، میں سزا کے حقدار ہوں گا۔ تو اس نے جب قرض دار نے، جس نے قرض ادا کرنا تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضمانت پر ایک رات مہلت کے لیے مانگی، تو جو قاضی تھا وہ بھی عاشق رسول تھا۔ اس نے بھی کہا کہ یار اب تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ایک رات مانگی ہے تو میں تمہیں ایک رات دے دیتا ہوں، اگر تم نے اس کا قرض نہ ادا کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ وہ شخص پریشانی اور غم کے حال میں اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ گیا۔ جب گھر والوں نے اس کا حال دیکھا تو بیوی نے پوچھا کہ کیوں اتنی پریشانی میں ہو، کیوں اتنی فکر میں ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے 500 روپے، 500 دینار، بعض روایتوں میں 500 دینار بھی آتا ہے کہ میں نے 500 دینار قرض دینا تھا لیکن وہ میں نہیں ادا کر سکا کیونکہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی ضمانت دے کے میں ایک رات کی مہلت لے کے آیا ہوں کہ ایک رات مجھے دے دو، اس کے بعد میں آپ کا قرض اگر نہ ادا کر سکا تو آپ مجھے سزا دے دیں گے۔ اور اگر سزا بھی انہوں نے دے دی تو میں کیا پتہ زندگی بھر واپس نہ ہوں۔ تو اس کی زوجہ بھی عاشق رسول تھی، وہ کہنے لگی کہ تم فکر نہ کرو، آقا بہت کریم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ خیر رات ہوئی اور وہ شخص اپنے بستر پر چلا گیا۔ بستر پر جاتے اس نے درود پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جس طرح اس کی آنکھیں بند ہوئی تو خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمانے لگے کہ اس قاضی کے پاس جاؤ اور اسے کہنا کہ قاضی میرا قرض
تم ادا کرو گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قاضی کو یہ بھی بتا دینا کہ وہ روزانہ رات کو میری بارگاہ میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سوتا ہے، لیکن کل وہ گنتی بھول گیا، کنفیوژن میں تھا کہ میں 1000 مرتبہ پڑھ چکا ہوں یا نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قاضی کو جا کے بتا دینا کہ تم گنتی بھولے نہیں، تم 1000 مرتبہ درود پاک تم نے پڑھا تھا، تم نے جو پڑھا تھا وہ 1000 مرتبہ ہی تھا۔ جا کے تم اس کو یہ نشانی بتانا اور ساتھ میں کہنا کہ میرا قرض آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم خود ادا کرو گے۔ خیر صبح ہوئی، وہ جلدی سے عدالت میں قاضی کے پاس پہنچا اور اس نے قاضی کو بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور فرمایا کہ میرا قرض تم ادا کرو گے۔ قاضی نے یہ جب بات سنی تو وہ ٹھہر گیا، اس نے اس کی طرف توجہ مزید بڑھا دی اور کہنے لگا کہ کیا کوئی نشانی بتائی ہے آقا نے؟ اس نے کہا کہ ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ روزانہ 1000 مرتبہ آقا کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہو، لیکن کل جب آپ درود پاک پڑھ رہے تھے تو آپ کو کنفیوژن تھی کہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا ہے کہ نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے جو درود پاک 1000 مرتبہ پڑھا تھا وہ 1000 مرتبہ ہی مکمل پڑھا تھا، لہٰذا آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے جو درود پاک پڑھا تھا مکمل 1000 مرتبہ ہی پڑھا تھا۔ قاضی نے جب یہ سنا تو خوشی سے اچھل پڑا، کود پڑا اور کہنے لگا کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب جو کہا یہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جو نشانی قاضی نے خود سنی اس پر اس کو اعتماد ہو گیا، یقین ہو گیا۔ قاضی نے اس کا قرض ادا کیا، 500 دینار اس کو اور مزید عطا کیے، 500 دینار اس کے گھر والوں کے لیے ادا کیے، 500 دینار اس کو اس خوشی کی خبر سنانے پہ ادا کیے۔ یہ اتنا بڑا انعام اسے ملا جب اس نے درود پاک کا ورد کیا، درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیا۔ اسی اثناء میں قرض دار واپس آ گیا۔ قرض دار جب واپس آیا، جس نے قرض لینا تھا، معذرت کے ساتھ جس نے قرض لینا تھا وہ بھی عدالت کے کمرہ میں آ گیا، اور اس نے بھی جب جس سے قرض لینا تھا اس سے آ کے کہا کہ گھبراؤ نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کل میرے بھی خواب میں آ چکے ہیں، مجھ پر بھی کرم فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور مجھے فرما کے گئے ہیں کہ تم اس کا قرض معاف کرو اور اس کو 500 دینار تحفۃً پیش کرو۔ جب قرض دار نے یہ سارا قصہ سنا، دیکھا تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا کہ ایک رات ہی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بے سر و سامان تھا، 500 دینار بھی اس کو جو قرض تھا وہ بھی اس کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں تھے، لیکن ایک دم سے ہی وقت کو بدل دیا اور اس کے پاس 4000 تقریباً 4000 دینار اکٹھا ہو چکے۔ دیکھیں آپ مسلمان، دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس و درود پاک پڑھنے کا کتنا بڑا انعام ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اس سے بہت دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں گے۔ اگر آپ درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں گے تو یقین جانیے اللہ کی عزت کی قسم زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، کسی قسم کا دکھ، تکلیف اور مصیبت آپ کے زمرہ میں نہیں آئے گی۔